أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جن آیات کی تلاوت ہوئی ہے یہ آیتیں سورہ مائدہ کی ہیں. ان آیات میں اہل کتاب یہود و نصارہ کے عقائد باطلہ کا ذکر. گزشتہ درس میں یہود اور نصارہ اور ان کے عقیدہ باطلہ کا ذکر تھا اور اس کی تردید تھی. اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی کتاب تورات اور انجیل میں وعدہ لیا تو انہوں نے وعدہ خلافی کی اور وعدے کو توڑا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اتر آئے. اللہ کی کتاب تورات اور انجیل میں تحریف اور تبدیل کی. اس تذکرے کے بعد اہل نصارہ جو نصرانی ہیں وہ تصریح سے خدا کے قائل ہیں. تین خدا کے قائل ہیں. ایک اللہ اور حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم. ان تین خداؤں کے یہ قائل ہیں اور ان کے اندر یہ بات اتنی مضبوطی کے ساتھ گھری ہوئی ہے کہ کئی فرقے اس کے اندر ہلاک اور برباد ہوئے اور ہدایت سے گمراہ ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں. اس کی وجہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تو اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. بے شک عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح سے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی. لیکن انہوں نے ان کی جو فرقے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق بہت ہی خطرناک عقائد ان کے اندر. یہ سب کے سب کافر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو سورہ فاتحہ میں وَلَضَّالِّينَ کہا. یہ گمراہ ہیں. انہوں نے اللہ کے نبیوں کو خدا کا درجہ دیا, خدا کا مقام دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی. لقد كفر الذين قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم.
اسی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تحقیق کہ وہ لوگ کافر ہو گئے، کفر اختیار کیا، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو جو مریم کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ خدا کا بیٹا کا، اور وہاں آیت میں اللہ نے فرمایا کہ کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو 3 خداؤں میں سے ایک کہا۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، 3 میں وہ تیسرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ، یہ 3 خداؤں میں ایک تیسرا ہے، اور اس کے اندر کئی فرقے ہیں جو سب کے سب باطل ہیں اور سب کے سب گمراہ ہیں۔ تو ایک فرقہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کی شکل میں دنیا میں آئے، ایک فرقہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضرت عیسیٰ کی ذات میں حضور کر چکی، تو گویا حضرت عیسیٰ بشکل خدا۔ بعض اس کے الٹا کہتے ہیں کہ اللہ بشکل عیسیٰ، تو اس طرح کے عقیدے ان کے اندر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک خدا، اپنا ایک نائب دنیا میں بھیجا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، اور ان کی والدات کو بھی خدا کا درجہ و مقام عطا فرماتے ہیں۔ ان فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جو فرقہ ہے یعقوبیہ۔ یعقوبیہ کا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 میں وہ تیسرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پہ جو فیصلہ کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی فیصلے کو خدا کی شکل اختیار کر کے دنیا میں نافذ کرتے ہیں، دنیا کے اندر ان فیصلوں کو نافذ کرتے ہیں، ان فیصلوں کو عام کرتے ہیں۔ تو گویا وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ان کی شکل میں، نعوذ باللہ اللہ کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تمام امور کو نافذ فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مٹی کی چڑیا بنا کر اس میں خون کو مارتے ہیں، وہ چڑیا بن کر اڑ جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ خدا کا کام مٹی کو چڑیا بنا دینا، مردوں کو زندہ کر دینا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، مٹی کی چڑیا بناتے تھے، اس میں خون کو مارتے تھے، وہ چڑیا بن کے اڑ جاتی تھی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصیت کے ساتھ عطا فرمایا، لیکن ان لوگوں نے اس کی شکل ہی بدل دی، اس کا مطلب ہی بدل دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام سوائے اللہ کے کون کر سکتا ہے؟ مردوں کو زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ مٹی ایک معمولی سی مٹی ہے، اس مٹی میں چڑیا بنا دیں، اس کو پتلا بنا دیں چڑیا کی، اس میں خون کو مار دیں چڑیا بن جائے، یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ اور لا علاج بیمار جس کا علاج ہی نہیں ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَأُبْرِئُ الْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نابینا مادرزاد ہوتا تھا، ماں کے پیٹ سے جو آدمی اندھا بن کے پیدا ہوتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، ایک خون کو مارتے تو وہ بینا ہو جاتا، نابینا سے بینا ہو جاتا۔ جو برس کی بیماری ہے تو آپ ہاتھ پھیرتے تھے اور خون کو مارتے تھے، وہ چنگا ہو جاتا، صحیح ہو جاتا۔ اب یہ تو اللہ نے بطور معجزہ کے نبی کو عطا فرمایا، ایسے بہت سارے معجزات اللہ نے نبیوں کو عطا فرمایا، یہ تو معجزہ ہے، لیکن ہر جگہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، لیکن ان معجزات کو انہوں نے بدل دیا، ان معجزات کا رخ بدل کر کہا یہ کام سوائے خدا کے کوئی اور کر نہیں سکتا۔ کوئی ڈاکٹر نابینا کو بینا نہیں کر سکتا، اور برس کی بیماری کو دور نہیں کر سکتا، مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا۔ کوئی مشن ایسا ہے جو مردے کو زندہ کر دے، آج ایسے مشن نہیں ہوئی، حالانکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے،
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے، وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا درجہ دیا۔ یہ فرقہ یعقوبیہ ایک فرقہ ہے جو فرقہ باطلہ میں سے ایک بڑا فرقہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو خدا کا درجہ دیتے، انہوں نے کہا کہ یہ خدائی کا کام ہے جو سوائے خدا کے کوئی نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ خدا عیسیٰ کی شکل میں دنیا میں آئے، خدا کی ذات حضرت عیسیٰ کی ذات میں حضور کر چکے ہیں، تو گویا حضرت عیسیٰ کی شکل میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ فرقہ باطلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث ان الله هو المسيح ابن مریم۔ کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ انہوں نے اللہ کو حضرت عیسیٰ کو خدا کا درجہ دے دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مریم وامه ومن في الارض جميعا۔ جواب دینے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں، جواب دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ دلیل کے ذریعے سے ہوتا ہے، دلائل کے ذریعے سے، بھئی اس دلیل کے ذریعے سے جواب دیا جا رہا ہے، یہ دلیل ہے، یہ ثبوت ہے، یہ بین ہے، اس کے ذریعے سے جواب دیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ جواب دینے کا الزامی جواب، جس کے دلائل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، عقل سے بات کرتے ہیں اور ایسا جواب عقل سے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہکا بھکا ہو جائے، کوئی جواب بن نہ پڑے، لاجواب ہو جائے، اس کو دلیل عقلی کہتے ہیں۔ تو وہ دلیل کے ساتھ جو دلیل دی جاتی ہے اس کو دلیل نقلی کہتے ہیں، جو حدیث سے، قرآن سے جو دلائل بات ثابت کرتے ہیں اس کو نقلی دلیل کہتا ہے۔ جو عقل کے ذریعے سے سامنے والے کے آدمی کو جواب کو لاجواب کر دے اس کو دلیل عقلی کہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان بے وقوفوں کو، ان احمقوں کو اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل کے ذریعے سے بات سمجھا۔ اب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے عقیدے کے مطابق خدا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر مان لیں، تھوڑی دیر ہم مان لیتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں تھے وہ یہودیوں کا غلبہ تھا، یہودی ان کا بادشاہ، حضرت عیسیٰ کا دشمن بنا ہوا اور حضرت عیسیٰ کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اور وہ کسی طرح چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دے، حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا دفاع کیوں نہیں کیا؟ بھئی خدا ہو تو اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، جو سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہے، اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو جمع کر کے فرمایا، من انصاری الی اللہ، اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے کہا کون میری مدد کرے گا؟ اب بادشاہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا آرڈر آ گیا ہے، یا ان کو زندہ یا مردہ پکڑنے کا آرڈر آ چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ کہا کہ من انصاری الی اللہ، بھئی کون میری مدد کرے گا؟ تو اس میں سے ایک آدمی تیار ہوا کہ کہا کہ ہم تیار ہیں، میں تیار ہوں آپ کی مدد کرنے کی۔ تو ہر وہ لمبی بات ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہوتے تو اپنے ساتھیوں سے مدد طلب کیوں کرتے؟ اپنا دفاع کے لیے دوسروں سے مدد کیوں مانگتے؟ اپنے ماننے والے حواریین سے دفاع کیوں کرتے؟ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا کے ایک کمرے میں یا گھر میں بند ہو گئے۔ اب یہودیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا چاروں طرف سے، اگر باہر نکلیں گے تو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو شہید کر دیں گے یا گرفتار کر لیں گے۔ بہت دیر تک انہوں نے محاصرہ کیا، اس کے بعد ایک آدمی اندر داخل ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔
تو یہ تمام باتیں پھر ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، انہی کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے عیسیٰ کو نہ قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا علیہ السلام، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا۔ اب تم ہی کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں، تو خدا کو تم نے کیسے قتل کر دیا؟ تم نے خدا کو کیسے سولی پہ چڑھا دیا؟ یہ جواب ہے الزامی جواب۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل فمن یملک من اللہ شیئا، کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں اختیار رکھتا ہے ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، ایک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کر دے یا ان کی والدہ کو ہلاک کر دے، کون بچا سکتا ہے؟ ان کے عقیدے کے مطابق تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، سولی پہ چڑھایا، پھر خدا ہو تو کیسے سولی پہ چڑھا سکتا ہے؟ کون سا دشمن ہے، کون سی طاقت ہے جو خدا کے قریب آ سکتی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ باطل ہے۔ ایک بات تو یہاں ہوئی جو الزامی جواب ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھاتے تھے پیتے تھے، ان کو بھوک کا تقاضا پیاس کا تقاضا ہوتا تھا، اور یہ تمام چیزیں عقیدے، بھوک کا تقاضا ہونا، پیاس کا تقاضا ہونا، دیگر بشری تقاضے ہونا، یہ بشر کا تقاضا، بشر ہونے کی علامت ہے۔ خدا کی خدائیت کیسے ہو سکتی؟ خدا تو وہ ہے، وہ تو اسے نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پانی کی ضرورت ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کوئی وہ کھلاتا ہے لیکن وہ خود کھاتا نہیں، وہ سب کو پانی پلاتا ہے وہ خود پیتا نہیں، سب بیمار ہوتے ہیں تو وہ شفا دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ تو بہرحال یہ دلیل عقلی ہے، عقل کے ذریعے سے ان کی بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے۔ دوسرا، ان کی والدہ حضرت مریم، حضرت مریم کو وہ کیوں خدا کا مقام دیتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کہ اللہ نے ان کو بغیر شوہر کے اللہ نے ان کو لڑکا عطا فرمایا۔ عام طور سے مرد عورت کے ذریعے سے اللہ اولاد عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر شوہر کے بغیر مرد کے اللہ نے ان کو لڑکا عطا فرمایا، اور یہ نبی کو انہوں نے جنم دیا۔ اب اس بنیاد پر انہوں نے حضرت مریم کو خدا کا درجہ دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت مریم، ان کے بھی ہیں تمام تقاضے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، حضرت مریم بڑی غمزدہ ہو گئی، پریشان تھی، اس کے چند سالوں کے بعد حضرت مریم کا انتقال ہو گیا، موت آ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حضرت مریم خدا ہوتی تو خدا کو تھوڑی موت آتی، موت تو انسان کو آتی۔ اب ان کی خبر موجود ہے، جہاں ان کا انتقال ہوا، جہاں ان کی خبر بنی، آج بھی وہ خبر کے علامات موجود ہیں، تو پھر تم خدا کیسے کہتے ہو؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی بات کو دوسرے انداز سے سمجھا رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو، ان کی والدہ کو اگر ہلاک کر دینے کا ارادہ کرے، تم میں سے کون ہے جو اللہ سے ان کو بچا سکتا ہے؟ خود آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا وہ اختیار رکھتا ہو؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر اللہ ارادہ کرے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اگر ہلاک کر دے تو کون بچا سکتا ہے؟ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین میں جتنی ساری چیزیں ہیں اگر اللہ سب کو ہلاک کرنے پہ آ جائے، اللہ سب کو پکڑنے پہ آ جائے تو کون سی طاقت ہے جو بچا سکتی؟ تو معلوم ہوتا اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، وہ اکیلا ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اور اسے کوئی ساتھ دینے والا نہیں، اس کے کام میں کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں،
سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کی ذات ان تمام باتوں سے پاک اور منزہ ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات ان تمام عیوب سے، نقائص سے اللہ پاک ہیں جو کچھ وہ شریک کرتے ہیں۔ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا، اپنی تمام تر صفات میں بھی اکیلا، وہ تنہا ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا مشیر نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی اس کے ماں باپ نہیں، وہ تنہا اکیلا ہے اور اپنے کام میں خود مختار ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، الصمد کے معنی آتے ہیں پوری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ نے سورہ اخلاص میں توحید کو ذکر فرمایا، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے لوگوں تم جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی الرحمن ہے، وہی رحیم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی ذات وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی زندہ ہے اور وہی تمام زمین و آسمان کو تھامنے والا ہے۔ القیوم، وہی تھامنے والا ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ 230 آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی ایکتائیت پر دلیل ہے۔ اللہ اکیلے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب کچھ اسی کا ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں سب اسی کا ہے۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتٌ، سب اس کے مطیع فرما بردار ہیں، سب اس کے حکم کے پیچھے لگے ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرما دی، آگے اسی بات کو فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت، جو کچھ اس کے درمیان میں تمام تر بادشاہت اسی کی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی بادشاہت، اسی کی کبریائی، اسی کی بڑائی، اسی کی عظمت ہے اور اسی کی بلندی ہے زمین و آسمان کے اندر۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ پیدا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو پیدا کرتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کن کہتا ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ جو چیز نہیں تھی، جو چیز معدوم تھی، عدم تھی، عدم سے وجود کے اندر آ جاتے ہیں۔ صرف اللہ کن کہتے ہیں، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے، وہ چیز اسی وقت وجود میں آ جاتی ہے۔ اس چیز کو وجود میں لانے میں وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ اکیلا، وہ تنہا، وہ تنہا ہے، کوئی اس کا ساتھی اور شریک نہیں۔ یخلق ما یشاء، اللہ فرماتے ہیں وہ پیدا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والے ہیں۔ تو اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تصریح سے خدا کی زبردست تردید فرما دی کہ خدا ایک ہی ہے، نہ تین ہے، نہ دو ہے، نہ کئے ہیں۔ کفار مکہ تو کئے خداؤں کے قائل ہیں، 360 خدا، روزانہ ایک دن کا ایک خدا ہے۔ تو اس طرح ہزاروں معبودوں کے وہ قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پاک، سب سے منزہ، سب سے معطر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک۔ پھر آگے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، آگے کی آیت میں یہود و نصارہ جو لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، جو لوگوں کہتے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے خاص محب ہیں، اللہ کے ہم پسندیدہ محبوب ہیں، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے، دیکھو ہم اہل کتاب، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس روایت کو لے کر آئے، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، اور اسی طرح گلدستہ تفاسیر کے اندر بھی روایت ہے، امام قرطبی بھی روایت لے کر آئے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک مرتبہ چند یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، ان کو سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اہل کتاب ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، نہ ماننے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے عذاب سے ڈرایا کہ دیکھو اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، ایمان کے بغیر دنیا سے جاؤ گے، مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم جہنم میں جاؤ، تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ یہودیوں نے فوراً کہا کہ ہمیں عذاب کیوں دے گا اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، کہتے ہیں ہم اللہ کے محب ہیں، خاص ہیں۔ اور کہا کہ جنت تو ہم جنت کے ہم ٹھیکیدار ہیں، جنت میں ہمارے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارى، جنت میں صرف یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جنت ہمارے لیے، وہ باپ کی وراثت ہے، کہتے ہیں کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے، کوئی اور نہیں جائے گا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ آگے ان کو بھی اللہ نے الزامی جواب دیا ہے، وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، یہود و نصارہ کہنے لگے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ اپنے بیٹے کو نعوذ باللہ عذاب نہیں دے گا اور اپنے محبوب بندوں کو عذاب نہیں دے گا، یہی تو اس کا مطلب۔ دوسری آیت میں سورہ بقرہ میں فرمایا وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل تو خفل میں، چھینوں میں چھپے ہوئے ہیں، یعنی پاکیزہ ہیں، بند ہیں، ہمارے خلاف میں بند ہیں۔ جیسے کوئی چیز پیک ہوتا ہے تو اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، وہ پاک ہوتا ہے، جو چیز پیک کر دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارا دل پیک ہے، ہمارے دل پاک و پوتر ہیں، یہ دعویٰ تھا ان کا۔ وقالوا قلوبنا غلف، تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرما دی، ان کو بھی آگے جواب دیا۔ یہاں جو اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے آیت نازل فرمائی، کہا کہ اے نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیے، جب تم اللہ کے محبوب ہو، تمہارے دعوے کے مطابق تم نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہو، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اللہ نے تم کو تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیا؟ تم کو عذاب کیوں دیا؟ در بدر کے ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہو؟ جلا وطنی کی سزا کیوں بھگت رہے ہیں؟ اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار تمہارے اوپر کیوں ہے؟ غیر المغضوب علیہم وغیر المغضوب علیہم کیوں ہے؟ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، اللہ کی لعنت ان کے اوپر ہے، اللہ کی پھٹکار ان پر ہے۔ تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، کہ اللہ اپنے بندوں کو، اپنے محبوب کو کیا اس طرح لعنت دے گا؟ اور سورہ مائدہ کے بعد میں فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، تمہارے باپ دادا میں سے ایک جماعت کو اللہ نے خنزیر اور بندر بنایا، مسخ کر دیا اللہ نے، ان کو زمین میں دھسا دیا اللہ نے، ان کو طرح طرح کے عذابات میں گرفتار کیا۔ کیوں ہوا؟ اب بھی دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دے رہا ہے، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، آپ نبی جی آپ فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، کس وجہ سے، کس گناہ کی پاداش میں اللہ نے تم کو عذاب دیا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم ایک بشر ہو جو اللہ نے پیدا کیا، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ عذاب دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، جو کچھ اس کے درمیان میں سب اسی کا ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی خوش فہمی کے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ اپنے آپ کو خوش فہمی کے اندر مبتلا تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم اللہ کے خاص ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے ان کا منہ توڑ جواب دیا۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم،
اے اہل کتاب، تحقیق کہ تمہارے پاس ہمارے رسول آئے، یبین لکم، جو تمہارے لیے اللہ کی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، علی فترۃ من الرسل، جو رسولوں کے انقطاع، رسولوں کے انقطاع جسے فترت کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کے درمیان 1700 سال کا عرصہ گزرا۔ ان کے درمیان ہزاروں نبی آئے، جو بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی آئے۔ بنی اسرائیل کے پہلے نبی حضرت موسیٰ، بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان دونوں کے درمیان، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا جو فاصلہ 1700 سال کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، جس کو فترت وحی کہتے ہیں، فترت رسل کہتے ہیں، فترت کہتے ہیں انقطاع، درمیان میں کوئی چیز کا نہ پایا جانا، درمیان میں کوئی چیز کا نہ ہونا، اس کو فترت کہتے ہیں۔ ایک نبی آنے کے بعد دوسرا نبی آنے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، مطلب ایک نبی آئے، ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد دوسرے نبی آنے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، اس کو فترت رسل کہتے ہیں۔ نبی، ایک نبی کے بعد ایک نبی آنے کے درمیان کا وقفہ۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق 500 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے قول کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا زمانہ 600 سال کا۔ اب یہ 500 یا 600 سال کے زمانے میں کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ زمانہ، اس کو کہتے ہیں فترت رسل، اس درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا، اور اسی کو دوسرا نام کہتے ہیں زمانہ جاہلیت۔ چونکہ جب نبی نہیں ہوتا ہے، جہالت عام ہو جاتی ہے، تمام تر برائیاں لوگوں میں عام ہو جاتی ہیں، ہر برائی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، کوئی گناہ، کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو اس قوم کے اندر نہ پائی جاتی، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے کوئی نبی نہیں آیا، اللہ کا پیغمبر نہیں آیا، اللہ کے نبی نہیں آئے، اللہ کی کتاب نہیں آئی، وحی کا سلسلہ بند ہے، اور درمیان میں اللہ کی کتابیں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں آئے۔ یہ تمام تر یہ زمانہ فترت رسل کا زمانہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق 500 سال، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ اس درمیان میں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے۔ انجیل تھا، تو انجیل کا جو حال حشر ان کے علماء نے کیا ہے، اس میں تحریف کر دی، تبدیل کر دیا، اور اس کے اندر بہت سارے باب کو ختم کر دیا، بلکہ جو اصل انجیل تھی وہ ختم ہو گئی۔ گویا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک نئی کتاب لکھی، یکتبون الکتاب بایدیہم، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھا، انجیل کو لکھا۔ جو یہودیوں نے کیا وہی کام انہوں نے کیا۔ یہودیوں نے تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھا، یہودیوں نے انجیل کو اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، ہلاکت و بربادی ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھا۔ تو اتنی جہالت آ گئی کہ اصل جو کتاب انجیل تھی وہ ختم ہو گئی، اصل جو احکامات تھے وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی، مفقود ہو گئے، ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ 600 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی جہالت کی ہوگی، کتنی ان کے اندر بے باکی ہوگی، کتنی ان کے اندر ہڑ درمی ہوگی، ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اس کو یہاں اللہ فرماتے ہیں
یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تحقیق کہ تمہارے پاس ہمارے رسول آئے، تمہارے پاس ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ کب آئے؟ یبین لکم، جو کھول کھول کر تمہاری آیتوں کو بیان کرتے ہیں، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے درمیان کے وقفے کو۔ فترت درمیان میں کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی حکم نہیں، کوئی وحی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، جہالت کا زمانہ، من الرسل، ایسے وقت میں آئے۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی بشیر بھی نہیں آیا، نذیر بھی نہیں آیا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، حالانکہ تحقیق کے ہر قوم کے پاس اللہ نے نبی کو بھیجا ہے، ایک بشیر اور نذیر۔ نبی بشیر بھی ہوتا ہے، نذیر بھی ہوتا ہے، جنت کی خوشخبری بھی سناتا ہے، جہنم سے عذابات کو بھی ڈراتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں، مفسرین کرام نے لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آ کر انہوں نے ان کی تمام پچھلے باتوں کو اللہ کے نبی نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھائے جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ انجیل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد تھا، آپ کا لقب حماد تھا، آپ کی امت کا لقب حمادون تھا۔ یہ القاب موجود تھے، اللہ کے نبی کا اصلی نام موجود تھا۔ تورات میں محمد ہے تو انجیل کے اندر احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقب کیا ہے؟ حماد، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے۔ اس امت کا لقب حمادون، یہ امت سب سے زیادہ اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی بیان کرنے والی۔ پچھلی امت میں کسی امت نے اللہ کی اتنی بڑائی بیان نہیں کی جتنی یہ امت بیان کر رہی ہے۔ اللہ نے پہلے ہی ہمارا نام حمادون کہہ دیا۔ میرا نبی حماد ہے، میرے نبی کے امتی حمادون ہے۔ میرا نبی بھی سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کریں گے، میرے نبی کے امتی بھی سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کریں گے۔ اللہ نے ہمیں یہ لقب عطا فرمایا۔ بہرحال یہ کتاب تورات انجیل کے اندر یہ تمام چیزیں موجود تھیں، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، تحقیق کے تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ گیا ہے، اس کا فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، تم جھوٹ بولتے ہو نا، تم جھٹلاتے ہو اس بات کو، کل قیامت کے دن اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا فیصلہ فرمائے۔ تو یہاں اس بات کو اللہ تعالیٰ اس عنوان کو ختم فرمانا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، قدرت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔